سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر خدمت ہوا۔ اہل بیت اطہار سے یہ روایت ہے، ائمہ اہل بیت اطہار سے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا اور اس نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے علم کے عجائبات کے بارے میں آگاہ کریں۔ توجہ ہے کہ علم کے عجائبات کے بارے میں مجھے آگاہ کریں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوال کرنے والے، علم کے عجائبات کو تو چھوڑ، تو اصل علم سے آگاہ ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ اصل علم کیا ہے، یعنی اصل علم کون سا ہے؟ وہ کون سا علم ہے جس کو آپ نے کہا ہے کہ اصل علم سے تجھے آگاہ ہونا چاہیے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اصل علم یہ ہے کہ اللہ کی جو ذات ہے اس کی معرفت کا حق ادا کیا جائے۔ اللہ کی معرفت کا کیا ادا کیا جائے؟ حق ادا کر دیا جائے۔ اللہ کی معرفت اگر تجھے حاصل ہو جائے اور تو اس کا حق ادا کر دے تو تو نے علم کا اصل حاصل کر لیا ہے۔ تو یہ ہے، یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے۔ اس سے آپ نے سمجھنا کیا ہے کہ علم والا وہ ہے جو زیادہ اللہ کے بارے میں جانتا ہے۔ ہمارے ہاں علم والا اس کو کہتے ہیں جس کو حوالے زیادہ آتے ہیں، جس کو صفحے کتاب کا صفحہ اس طرف کا اور لائن نمبر اتنی اور کتاب کا نمبر فلاں فلاں فلاں، ہم کہتے ہیں بلے بھائی بلے، بڑا عالم ہے یہ، اس کو تو بڑا علم ہے، اس کو تو بڑے جناب آتے ہیں، حوالہ جات سے مزین ہے اس کا سینہ۔ تو نبی پاک نے فرمایا اصل علم والا وہ ہے جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے، جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے۔ تو جو جتنی معرفت زیادہ رکھتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ علم سے آگاہ ہے۔ حضور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا تھا کہ العلم نور، علم الفاظ کے ذخیرے کا نام نہیں ہے کہ آپ کو زیادہ الفاظ کا ذخیرہ آتا ہے تو آپ زیادہ عالم ہیں، میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ کم ہے تو میں کم عالم ہوں، نہیں۔ علم کا پیمانہ الفاظ کے ذخیرے پر نہیں ہوتا۔ علم کیا ہے؟ العلم نور، علم نور ہے۔ یقذف اللہ تعالی فی قلب ما یشاء، اللہ جس دل میں چاہتا ہے اس نور کو ڈال دیتا ہے، جس دل میں ڈالتا ہے چاہتا ہے اس دل میں اس نور کو ڈال دیتا ہے۔ تو جتنا اللہ نور ڈالتا ہے اتنا ہی وہ دل علم والا ہو جاتا ہے۔ بھی بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہے معرفت، یہ ہے اصل علم، یہ ہے۔ تو احباب گرامی، اب اگر کوئی شخص اس جگہ پہ جہاں میں بیٹھا ہوں، میرے جیسا کوئی آدمی، جہاں ہم مولوی لوگ بیٹھتے ہیں، کہ یہاں پر بیٹھ کے اپنے خطابت کے جوش میں دائیں سے بائیں اور بائیں سے دایاں ملا دے اور زمین و آسمان کو ایک کر دے اور دیکھنے والے کہیں کہ یہ بڑا عالم ہے، نہیں۔ کم از کم آپ لوگ جو احباب تشریف فرما ہیں، آپ کو تو یہ علم ہونا چاہیے یا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جو لوگ بھی اس کو سن رہے ہیں ان کو یہ بات یقین کر لینی چاہیے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا دیا کہ معرفت خدا اصل علم ہے، معرفت خدا اصل علم ہے۔ جو جتنی رکھتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ عالم ہے۔ اگر پیمانہ یہ ہو پھر بھی مولا علی سے بڑا عالم کوئی نہیں، کیونکہ جو معرفت وہ اہل بیت اطہار رکھتے ہیں وہ معرفت بھی اور کوئی نہیں رکھتا۔ اس لیے احباب گرامی، اللہ رب العالمین نے یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پیمانہ دیا ہے، اس نے کہا تھا علم کے عجائبات مجھے سکھائے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ کے بندے پہلے اصل علم تو سیکھ، پھر عجائبات تو بعد میں سکھائے جائیں گے نا تجھے، اصل علم سیکھ۔ تو اصل علم ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اپنی استعداد کے مطابق اللہ کو جاننا اور اللہ کی معرفت کا حاصل کرنا۔ اور یاد رکھیں یہ معرفت خدا جو ہے یہ اولیاء سے ملتی ہے۔ کہاں سے؟ اولیاء سے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین کا یہ وتیرہ رہا کہ وہ 20-20 سال علم حاصل کرنے کے بعد بھی کسی ولی کی تلاش میں نکلتے تھے، جتنے بھی سال ان کو لگتے
وہ کسی اللہ کے ولی کا دامن تھام لیتے تاکہ انہوں نے جو پڑھا ہے ان کا وہ پڑھا توڑ چڑھ جائے۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ جو 3-4 سال کا کورس میرے جیسا آدمی کر کے آ جائے تو وہ سمجھتا ہے میں پیر بھی خود ہی ہوں، عالم بھی میں خود ہی ہوں، اور مرشد بھی میں خود ہی ہوں، مجھے نہ کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ احباب گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کو سمجھایا، اس کی ابتدائی صورت بتائی، فرمایا اللہ کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ خیال کرنا شروع کرے کہ خدا کی کوئی مثل نہیں ہے، خدا کی کوئی مانند نہیں ہے، خدا تعالیٰ کی شبیہ کوئی نہیں ہے، خدا کسی چیز میں حلول نہیں کرتا اور اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ میرا خدا احد ہے، میرا خدا واحد ہے، میرا خدا ظاہر ہے، میرا خدا باطن ہے، میرا خدائی اول ہے، میرا خدائی آخر ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اس پر یقین رکھ اور اس کے مطابق اللہ کی معرفت حاصل کرنا شروع کر، جوں جوں تجھے اللہ کی معرفت ملتی جائے گی اصل علم تیرے سینے میں آتا چلا جائے گا۔ اصل علم تو یہی ہے، اور سارے نبی کائنات میں جتنے بھی نبی تشریف لے کے آئے اور جتنے بھی اس کے بعد قیامت تک اولیاء دنیا میں آتے رہیں گے، سب کا منشور ایک ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا جائے۔ اسی لیے یہ انبیاء اور اولیاء خدا کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں۔ خدا کی صفات کے کیا ہوتے ہیں؟ مظہر ہوتے ہیں۔ ان سے خدا کی صفات کا پتہ چلتا ہے۔ تو خدا بند لم یزل جو ہے ان کی، جو جس طرح میں پچھلے دنوں ایک کسی جگہ پہ عرض کر رہا تھا، یہ جو ہم الرحمن پڑھتے ہیں بسم اللہ میں، اس الرحمن کی اگر کسی نے شکل و صورت دیکھنی ہو دنیا میں تو وہ اپنی ماں کو دیکھے۔ یہ جو لفظ ہے نا، لفظ رحمان صفت ہے، اس صفت کو اگر کسی نے جسمانی صورت میں دیکھنا دنیا میں تو وہ ماں ہے۔ تو جب ماں کی محبت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تو رحمان جو خود رحمان ہے اس کی محبت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو اس لیے جس طرح ماں اللہ کی صفت رحمانیت کا مظہر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا مظہر ہوتی ہے، اسی طرح اولیاء کرام اللہ کی دیگر صفات کے مظہر ہوتے ہیں۔